السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کو بے تحاشا محبت کے ساتھ پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی بھی اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب ماں کی محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، تو اس طرح سے اللہ رب العالمین کی محبت کس قدر زیادہ ہوگی، اس کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی محبت کو دیکھنا چاہتے ہیں، ذرا جانچنا چاہتے ہیں، تو ہم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو دیکھیں کہ اللہ نے ہم پر کتنی زیادہ نعمتیں نازل کی ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ دن رات کا آنا جانا اور موسموں کا تبدیل ہونا، پھر سورج اور چاند کا نکلنا، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ سارے کے سارے انعامات اور ساری کی ساری نعمتیں جو ہیں، اس سے ہم اللہ کی محبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ساتھ کتنی محبت ہے کہ جس کا اندازہ لگانا بھی ہمارے لیے ناممکن ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ بے تحاشا محبت کیا کرتے تھے، اور اپنی امت کے لیے ہر وقت احساس اور غم کے اندر رہتے تھے، ہر وقت اپنی امت کے فکر میں رہتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے جو ہیں، یصلون علی النبی، اپنے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم بھی صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اپنے نبی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور درود بھیجا کرو۔ گویا کہ درود و سلام جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہم جب درود پڑھتے ہیں تو ہمارا اللہ کے نبی کی ذات کے ساتھ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ ممبر رسول پر تشریف فرما ہوئے، آپ کے پاس جبرائیل آئے، جبرائیل نے آ کر کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دعا کی جو بصورت دیگر بد دعا بن جاتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا، پھر دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا، پھر بھی ایسے ہی ہوا، تیسری پہ پاؤں رکھا، پھر بھی ایسے ہی ہوا۔ صحابہ اکرام نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آج پہلی دفعہ یہ معاملہ کیا ہے، جو ہی آپ ممبر سے تقریر کرنے کے بعد، خطبہ دینے کے بعد فارغ ہوئے، صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اس طرح کی کلمات کہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ، جب میں ممبر پر بیٹھا تھا، ممبر پر جب میں نے قدم مبارک رکھا، جبرائیل میرے پاس آئے، آ کر انہوں نے دعا کی، میں نے آمین کہا۔ کیا دعا کی؟ سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، وہ لوگ، وہ امتی، وہ انسان تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے اس کے والدین ہوں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، اور اپنے لیے اس نے ان کی خدمت کر کے جنت واجب نہ کروائی ہو۔ تو آقا فرماتے ہیں، میں نے کہا آمین۔ پھر اسی طرح دوسری دعا کیا کی کہ یا رسول اللہ، تباہ و برباد وہ انسان ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ انسان جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے لیے جنت واجب نہ کروائی ہو، اپنے گناہوں کو معاف نہ کروایا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے پھر کہا آمین۔ پھر تیسری دفعہ یہ دعا کی کہ اللہ کے رسول، وہ انسان تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود و سلام نہ بھیجے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں نے پھر کہا آمین۔ گویا کہ اللہ کے نبی پر ہمیں ہر وقت ہمیشہ درود و سلام جو ہے وہ بھیجنا چاہیے۔ جیسا کہ
حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین قسم کا درود جو ہے نماز میں ہم پڑھتے ہیں درود ابراہیم، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درود کا فائدہ کیا ہے؟ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی اولاد، آپ کے اہل و عیال، آپ کے اجداد جو ہیں ان سب کا ذکر اس کے اندر آتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، گویا کہ درود پڑھنے کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، اس کا امت کو فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا من صلی علیہ، جس نے مجھ پر درود بھیجا، مرتن ایک بار درود بھیجا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں۔ عافیت کے دروازے سے مراد جنت کا دروازہ ہے، رحمتوں کا دروازہ ہے، اللہ کی برکات کا دروازہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں اور میری ماں بہنوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں، اس لیے کہ امت کا جتنا احساس، امت کے ساتھ جتنی محبت اللہ کے نبی کو تھی، اس سے زیادہ محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ ہمارے ساتھ بے تحاشا محبت کا ہی یہ اندازہ ہے کہ آپ نے ہر جگہ پر ہم تک اپنی دعوت کو پہنچایا، اللہ کی توحید کو پہنچایا، اس کے لیے تکالیف کو برداشت کیا، مصائب کو برداشت کیا، ہر چیز کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے بھی آپ نے امت کے ساتھ اتنی محبت کی کہ امت تک کما حقہ دین، امت تک پہنچا دیا۔ اس طرح سے جب ہم درود و سلام پڑھیں گے تو ہماری بھی اللہ کے نبی سے محبت ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس پہ خوش ہو کر ہمارے لیے عافیت کا دروازہ کھول دیں گے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت صبح و شام اور جس وقت بھی موقع ملے، ہمیں چلتے پھرتے، بیٹھتے اٹھتے، سوتے وقت یا جاگتے ہوئے بھی ہمیں ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام۔